السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل۔ میں زکریا شیخ آپ کو اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات، گزشتہ ٹاپک ہمارا عقیدہ توحید کی وضاحت، عقیدہ توحید کی اہمیت اور صفات باری تعالیٰ پہ تھا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عقیدہ توحید کے تقاضے اور عقیدہ توحید کے زندگی پر اثرات۔ آج کی کلاس میں عقیدہ توحید کے اثرات، ایمان کا مفہوم، توحید کے تقاضے، اس کے کثیر الانتخابی سوالات جو کہ آپ جانتے ہیں بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے پہلے، پھر اس ٹاپک سے متعلق سیکشن بی یعنی مختصر سوالات، عقیدہ توحید کے اثرات پر نوٹ آپ کے سامنے شیئر کریں گے، توحید کے 4 تقاضے کیونکہ بورڈ کے اہم کوشچنز ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، ایمان کا مفہوم اور عبادت کسے کہتے ہیں، یہ 4 مختصر سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس ٹاپک کے بیانیہ سوالات یعنی ڈیٹیل کوشچنز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، توحید کے تقاضے پر نوٹ، عقیدہ توحید کی وضاحت اور انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس ٹاپک کے اہم ایم سی کیوز، سیکشن بی کے کوشچن، سیکشن سی کے کوشچن سب آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے نا وہ شیئر کریں گے، کلاس میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں بیٹا آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ قرآن حدیث کے مطابق توحید پر ایمان کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ نمبر 2، انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے حصول کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، وہی معبود پر حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نمبر 4، تمام جذبات اور احساسات جس کا تعلق عبادت سے ہو، مثلا حمد، شکر، امید، توکل، خوف، تقوی، محبت، عقیدت، سب اللہ ہی کے لیے مخصوص۔ وہ مقتدر اعلیٰ ہے، اس کی بادشاہت زمین اور آسمان میں ہے۔ قرآن و حدیث پہ ہم بیٹا نگاہ دوڑاتے ہیں، اب آسان لفظوں میں بات کو سمجھیں، جب قرآن و حدیث پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ ایمان کے کچھ بنیادی تقاضے نظر آتے ہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ تقاضا ہے اس بات کا، جب اللہ کو ایک مانتے ہو تو پھر کچھ شرائط ہیں وہ پورے کرنے ضروری ہے۔ نمبر 1، جب اللہ کو ایک مانتے ہیں تو یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ بے مثال ہے، اس جیسا کوئی اور بھی نہیں ہے۔ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہی معبود پر حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ تمام جذبات اور احساسات جس کا تعلق عبادت سے ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان ضروری ہے کہ بادشاہت زمین اور آسمان میں صرف اللہ کی ہے۔ وہیں آپ کا ایمان اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان بھی لایا جائے۔ یہ وہ بنیادی تقاضے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک پر بھی اگر ایمان نہ ہو تو ایمان تو نامکمل ہے، اور وہ شخص صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا جو اس عقیدے پر پورے مفہوم کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ ایمان کے بیٹا یہ تقاضے تھے، اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہوں، اگر اس میں سے کمی ہے کسی ایک عقیدے میں بھی، ایک نقطے میں بھی، تو پھر یہ ایمان نامکمل ہے۔ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، تقاضے تو آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، کہ اگر ہم عقیدہ توحید پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو ہماری زندگیوں پر کیا امپیکٹس آتے ہیں، ہماری زندگیوں پر کیا اثر آتا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید پر ایمان انسانی زندگی میں نمایاں تبدیلی لاتا ہے، اس کی سیرت، کردار اور اعمال سنور جاتے ہیں۔ مثلا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر کام کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے ہیں، اور ہر اس کام سے رکتا ہے جو منہیات یعنی حرام کے ہیں، حرام کام ہے۔
جب انسان بیٹا عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہوتا ہے، جب عقیدہ توحید کو دل سے مانتا ہے، تو اس کی زندگیوں پر اثر ہوتا ہے. ہمارے تمام عقائد کا ہماری زندگیوں پر اثر ہے. جیسے اگر کوئی عقیدہ توحید پر ایمان لاتا ہے تو پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہر اس کام کو کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوگا، اور ہر اس کام سے رکتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. وہیں اس کی زندگی پر دوسرا اثر یہ آتا ہے کہ جب انسان صرف ایک اللہ سے ڈرتا اور محبت کرتا ہے تو اسے حریت اور آزادی کا بلند مقام مل جاتا ہے. جب ایک انسان عقیدہ توحید کو دل سے مانتا ہے تو پھر چونکہ اس کو صرف ایک کے احکامات پر عمل کرنا ہے اور وہ اللہ ہے، لہذا اس میں آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ آزادی بلند مقام پر چلی جاتی ہے. اسی طرح تیسرا اثر بیٹا زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں پرہیزگاری اور خودداری کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. پانچواں اثر اس کی زندگی پر یہ آتا ہے کہ اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے اللہ نے پیدا کرا ہے. جو میرے پاس مال اور زر ہے، جو عمر ہے، جو دولت ہے، جو معاملات ہیں، وہ میرے نہیں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے دیے گئے. لہٰذا اس میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں عاجزی اور انکساری آتی ہے. عقیدہ توحید سے زندگی پر یہ اثر آتا ہے. پہلا اثر کیا تھا؟ کہ اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کام سے رکتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اگلا اثر کیا تھا؟ کہ وہ آزادی کی طرف چلا جاتا ہے، اسے آزادی ملتی ہے. آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا. آزادی سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذہن کو آزادی ملتی ہے، وہ صرف ایک کے احکامات پر عمل پیرا رہتا ہے. اور وہیں ایک اثر اور یہ بھی پڑتا ہے کہ وہ خوددار ہو جاتا ہے اور اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. اگلا اثر بیٹا وہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے. انسان میں استقامت، عزم، حوصلہ، صبر و توکل کی طاقت عقیدہ توحید اسے عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبتوں کا بہادری سے مقابلہ بھی کرتا ہے. وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، وہ جہاد کرتا ہے کلمہ حق کے لیے اور موت سے نہیں ڈرتا. وہ جانتا ہے کہ تمام انسان اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اس سے انسانی وحدت اور مساوات کا تاثر بھی پیدا ہوتا ہے. بیٹا اگر عقیدہ توحید پر ایک انسان عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں صبر و توکل پیدا ہو جاتا ہے. وہ صبر کرنے والوں میں آ جاتا ہے، وہ بھروسہ کرنے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ایک ہے. اگر آج میں اس کی طرف سے دیے گئے امتحانات پہ صبر کروں گا تو جزا ملے گی. اس میں بہادری پیدا ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ جس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک مانتا ہے، لہٰذا انسانوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. وہیں اس کے ساتھ وہ مخلوقات سے بھی محبت کرتا ہے. یہ ہیں کچھ اہم اثرات جو عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. اب آپ کو بیٹا سمجھا دیا گیا کہ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. میں نے آپ کو بتایا انسان بہادر ہو جاتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کام سے رکتا ہے جس سے اللہ منع فرماتا ہے. انسان میں حریت، آزادی کا جذبہ جاگتا ہے، وہ مصیبت، مشکلات پہ صبر کرتا ہے. اس سے پہلے عقیدہ توحید کے ہم نے آپ کو تقاضے بتائے، اب ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم MCQs شیئر کرنے والے ہیں. آپ کے سامنے سب سے پہلا اسٹیٹمنٹ، ایک مسلمان کا صحیح ہونا چاہیے. کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے، یا حج کرنا چاہیے. چلیں اس کا جواب آپ لوگ مجھے دیں گے. بالکل صحیح جواب دیا ہے بیٹا آپ نے. ایک مسلمان کو پہلے عقیدہ درست کرنا چاہیے. اگلا سوال، حقیقی مقتدر اعلی، اصل بادشاہ، اصل خالق کے کائنات کون ہے؟ اللہ، حاکم، رسول یا استاد؟ بالکل صحیح جواب بغیر کسی شک کے اللہ رب العزت. اب بیٹا آپ کے سامنے اس ٹاپک کے اہم شارٹ کوسچنز ڈسکس کیے جائیں گے. نمبر 1، عقیدہ توحید کے اثرات پر نوٹ. اثرات ابھی آپ کے سامنے شیئر کیے گئے، دوبارہ ذرا ملاحظہ فرما لیجئے کہ جب عقیدہ توحید دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں کچھ اثرات یا ثمرات نمایاں ہوتے ہیں. اور اسلامی عقائد کا اثر انسان کی عملی زندگی پر بھی پڑتا ہے. انسان سیرت اور کردار، اعمال اور اخلاق کو سنوارتے ہیں.
عقیدہ توحید کی نمایاں اثرات جو انسانی زندگی پر پڑتے ہیں وہ کچھ یہ ہے۔ نمبر ایک، محبت اور قرب الہی۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا ذاتی باری تعالی اور اس کے اسما اور صفات پر ایمان سے بندے کے دل میں اللہ کی محبت اور تعظیم پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ امر الہی پر کاربند رہتا ہے، نواحی سے احتراز یعنی اللہ نے جس کام سے رکنے کا حکم دیا اس سے بچتا ہے، اللہ کے احکام پر کاربند رہتا ہے، اور منہیات سے یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا اس سے پرہیز فرد اور معاشرے کے لیے دنیا اور آخرت میں کمال سعادت ہے۔ یعنی بیٹا زندگی میں اگر عقیدہ توحید کا پہلا اثر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو پالنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے میرا خدا راضی ہو جائے، جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ ان کاموں سے رکتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا اثر زندگی پر یہ آتا ہے کہ حریت اور آزادی، انسان کو حریت اور آزادی کا بلند ترین مقام ملتا ہے۔ میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا کہ ہر ایک کی غلامی سے نکل کر وہ صرف ایک کے احکامات پر عمل پیرا رہتا ہے اور اسی کے لیے زندگی کو گزارتا ہے، لہٰذا اس میں حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا اثر پرہیزگار اور خوددار، انسان کے اندر پرہیزگاری، خودداری اور عزت نفس کے اوصاف عقیدہ توحید پیدا کرتا ہے۔ انسان جب عقیدہ توحید کو دل سے مانے گا تو وہ پرہیزگار ہوگا، وہ گناہوں سے بچے گا، وہ خوددار رہے گا، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا اور اسی سے طلب کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں عزت نفس جیسی خوبیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگلا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ صبر و استقامت، انسان میں استقامت اور بہادری، قناعت، بے نیازی، عزم، حوصلہ، صبر اور توکل کی طاقت عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبتوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرتا ہے۔ جب انسان عقیدہ توحید کو دل سے مانتا ہے تو بیٹا وہ بہادر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پالنے والا، میری زندگی موت صرف اللہ کے اختیار میں، کوئی بھی مجھے ذرہ برابر نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہٰذا اس میں بہادری، استقامت، عزم، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھے عقیدہ توحید کے اثرات میرے بچوں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرے، مجھے امید ہے بآسانی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگلا سوال، توحید کے چار تقاضے۔ توحید کے چار تقاضے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، کائنات کی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں۔ دیکھو بیٹا، توحید کو دل سے ماننا لازمی ہے، ایمان کا جز ہے، وہی اس کا پہلا تقاضا۔ توحید کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ توحید، عقیدہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی ذات بے مثال ہے، کائنات کی کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے۔ نمبر دو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کہ انسان کو فکر رہنی چاہیے، انسان کو بس یہ فکر رہنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، یہ توحید کا تقاضا ہے میرے بچوں۔ نمبر تین، اللہ کو پوری کائنات کا مقتدر اعلیٰ ماننا چاہیے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ توحید پر دل سے ایمان لائیں تو آپ، تقاضا توحید یہ کرتا ہے کہ آپ قادر مطلق، مالک حقیقی صرف اللہ کو مانیں۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان لایا جائے۔ یہ عقیدہ توحید کے بیٹا تقاضے ہیں۔ یہ مختصر سوال بورڈ کے لحاظ سے بہت اہم ہے، لہٰذا آپ کو بتا دیا گیا۔ اگلا مختصر سوال، ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ جواب ملاحظہ فرما لیجئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت ضروری ہے۔ محبت الہی سے ہی پکے ایمان کی بنیاد پڑتی ہے۔ دل سے تسلیم کر دینے اور اپنا ہر عمل اللہ کے حوالے کر دینے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم خالی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کریں تو ایمان مکمل نہ ہوگا۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے مکمل فرما برداری اور اطاعت بھی ضروری ہے، یہی ایمان کا مفہوم ہے۔ دیکھو بیٹا، ایمان کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور دل سے اس سے محبت کریں۔ دیکھو بیٹا، ایمان کے بغیر اطاعت ممکن نہیں ہے۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام احکامات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کے ساتھ عمل کرنا، ماننا ایمان ہے۔
آپ یہ بات جانتے ہیں، میں ہر اس شخص کی، مثال کے طور پہ مجھے حکم دیا ایک کام کرنے کا، اگر میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کام کو کما حق کہوں، جیسے اس کا حق ادا کروں گا۔ اطاعت کے لیے محبت لازمی ہے، ورنہ وہ اطاعت خاص عبادت نہیں رہے گی، خاص اطاعت بھی نہیں رہے گی۔ اگلا سوال، عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان سوال ہے میرے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور عدم سے وجود میں لایا، یعنی نہ ہونے سے ہونے میں لایا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ ہر بات سنتا ہے، اس لیے اس تخلیق کرنے والی ہستی کی عبادت ضروری ہے۔ تمام اعمال جو عبادت کہلاتے ہیں ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص کر دینا چاہیے۔ اللہ کو سوائے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، سجدہ بھی اللہ کو کیا جائے گا، دعا بھی اللہ سے مانگی جائے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی رضا اور خوشنودی یعنی خوشی حاصل کرنے کے لیے انجام دیے جائیں، صفائی پاکیزگی کو اپنایا جائے، خدمت خلق کی جائے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شامل۔ اصل میں بچوں عبادت کسے کہتے ہیں کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ تمام بندگی صرف اللہ کے لیے ہو، سجدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے احکامات ہمارے لیے ہیں وہ خالص کس کے لیے ہونے چاہیے بیٹا؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم اللہ کی خوشی کے لیے وہ کام کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے، اگر ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی خواہش اور اس کی مراد یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کے نمازی کہیں، واہ واہ کریں، عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گی، وہ اس کی ایکسرسائز ہو گئی ہے۔ ہاں، ایک نے نماز پڑھی مگر اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی دینے جا رہا ہوں، تو یہ عبادت ہے۔ اب جتنی وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھے گا اس نماز کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو بآسانی یہ سوال کا جواب بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ بڑھتے ہیں مزید آگے۔ اب تفصیلی سوالات کا حصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، بڑے اہم سوالات ہیں، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سوال نمبر 1، توحید کے تقاضے پر تفصیلی نوٹ جائے گا۔ تقاضے لیکچر میں بھی آپ کو بتائے گئے، شارٹ کوسچنز میں بھی ڈسکس کیے گئے، انشاءاللہ ڈیٹیل بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ توحید کے تقاضے۔ توحید صرف آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی ضمانت نہیں ہے بلکہ دنیا کی فلاح اور کامیابی کا باعث ہے۔ قرآن مجید اور رسول خدا علیہ السلام کے ارشاد بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے کچھ اہم اور بنیادی تقاضے ہیں جن پر یقین رکھنا، عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کا پہلا تقاضا بیٹا، یکتا اور بے مثال ذات۔ اللہ کی ذات بے مثال ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ جیسی نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، سورہ شورا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بے مثال ماننا عبادت کا، ایمان کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا ہے۔ نمبر 2، رضا جوئی۔ صرف اللہ ہی ہے جس کی رضا جوئی کی انسان کو فکر رہنی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو کسی کی رضا کی فکر نہیں رہنی چاہیے سوائے اللہ کے، کیونکہ اگر آپ نے سب کو راضی کیا سوائے اللہ کے تو کچھ رضا کچھ حاصل نہ کر پائے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو آپ نے سب حاصل کر لیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی فکر کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا تیسرا تقاضا ہے معبود حقیقی، تمام اعمال حرکات جو عبادت کے زمرے میں آتے ہوں ان کو اللہ ہی کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان تعبدوا الا اياه، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، سجدہ اسی کو کیا جائے گا، نظریں منتیں اسی کے لیے مانی جائیں گی، دعائیں مناجات اس سے کی جائیں گی، پناہ اس سے مانگی جائے گی، غیبی امداد کے لیے صرف اسی کو پکارا جائے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اصل میں معبود حقیقی کس کو مانا جائے؟ صرف اللہ کو، کہ وہی ہے دینے والا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تمام جذبات اور احساسات بھی اللہ ہی کے لیے مخصوص کیے جائیں جن میں عبادت کی روح پائی جاتی ہو، جیسے حمد، شکر، امید، توکل، خوف، تقوی، حقیقی محبت، عقیدت، خشیت، خشوع، خضوع وغیرہ۔ یعنی انسان کے وہ تمام جذبات جو اس کے عقائد سے تعلق رکھتے ہیں یا جن میں عبادت پائی جاتی ہے، جیسے حمد، شکر، وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بھروسہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے، خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگلا تقاضا ہے میرے بچوں مقتدر اعلیٰ، کہ اصل طاقت مالک مختار قادر مطلق اللہ، اس پوری کائنات کا حقیقی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ کو ماننا چاہیے، حکم دینے اور منع کرنے کا صرف اسی کو ہے، حقیقی شارع قانون ساز صرف وہی ہے،
مخلوق کی زندگی کا قانون متعین کرنے، اسے معاف کرنے یا سزا دینے کا حق صرف اسی کو ہے۔ اگلا تقاضا اطاعت اور فرما برداری بیٹا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور امر و نواہی کے مطابق اس دنیا کی زندگی بسر کی جائے۔ صفات الہی پر مکمل ایمان، اللہ کی خوبیوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا، توحید کی یہ بنیادی تقاضے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے کو بے معنی کر دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب کہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے اصل مفہوم میں شامل ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس عقیدے پر پورے مفہوم کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ اصل میں میرے بچوں، ایمان کے جو تقاضے ہیں نا، یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لا رہا ہے، عقیدہ توحید کو دل سے مانتا ہے، عقیدہ توحید کو ماننا آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ پھر آپ اس بات کو مانیں کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، پھر آپ اس کے بتائے ہوئے ہر راستے پر چلیں، پھر اس نے جس کاموں کا حکم دیا اس پر عمل کریں، جس سے منع کیا اس سے رکے۔ عقیدہ توحید کا یہ بھی تقاضا ہے، آپ کے ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ آپ عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ حمد، شکر، توکل، خوف، آپ بھروسہ کریں صرف اللہ پر، آپ سجدہ کریں صرف اللہ کو، آپ اس سے مانگیں۔ یہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ تقاضوں پر بھی ایمان نہ لانا یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ یہ تھے عقیدہ توحید کے کچھ اہم تقاضے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اگلا سوال، عقیدہ توحید کی وضاحت، انسانی زندگی پر اس کے اثرات۔ اہم کوشچن ہے بیٹا، یہ بہت اہم کوشچن ہے۔ عقیدہ توحید کا معنی، مفہوم، عقیدے کا لفظ عقد سے ماخوذ جس کا لفظی معنی مضبوط گرہ لگانا۔ لفظ عقیدے سے مراد خیالات و افکار کا وہ مجموعہ جس پر انسان پختہ یقین رکھتا ہے اور جو ان کے کردار اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک جاننا اور ایک ماننا۔ دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب اس کائنات کا خالق اور مالک اور مختار کل صرف اللہ ہے، جو ازل سے ہے اور اب تک رہنے والا ہے۔ اور عقیدے کو دل کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا، بوقت ضرورت اس کا زبان سے اظہار اور اقرار کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ یہی بات آپ کو میں نے ابھی کچھ وقت پہلے سمجھائی کہ دل سے اللہ کو اس دنیا کا معبود حقیقی ماننا یہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے زندگی پر اثرات شارٹ میں بھی آپ کو بتایا گیا، لیکچر میں بھی آپ کو بتایا گیا، دوبارہ بتا رہا ہوں تیسری بار۔ عقیدہ توحید دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں کچھ اثرات اور ثمرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اسلامی عقائد کا اثر انسان کی عملی زندگی پر بھی پڑتا ہے، انسانی سیرت اور کردار اور اعمال اور اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے نمایاں جو انسانی زندگی پر اثرات پڑتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، محبت اور تعظیم۔ ذات باری تعالیٰ اور اس کے اسماء اور صفات پر ایمان سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعظیم پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ امر الہی یعنی اللہ کے حکم پر کاربند رہتا ہے اور نواہی سے احتراز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہنا اور منع کی گئی چیزوں سے پرہیز کرنا فرد اور معاشرے کے لیے دنیا اور آخرت میں کمال سعادت ہے۔ دوسرا اثر بیٹا، حریت اور آزادی۔ توحید پر ایمان لا کر انسان باطل قوتوں کے جادوؤں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اسے آزادی کا بلند مقام ملتا ہے۔ تیسرا اثر، تقوی اور پرہیزگاری۔ انسان کے اندر پرہیزگاری، خودداری، عزت النفس کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ چوتھا اثر، عجز و انکساری۔ عقیدہ توحید پر پختہ ایمان سے جہاں انسان باطل طاقتوں کے سحر سے آزاد ہوتا ہے، وہاں ایک اللہ کی طاقت کے آگے خود کو جھکا دیتا ہے اور اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، وسعت نظر۔ عقیدہ توحید انسان کو وسیع النظر عطا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے جو بہت طاقتور ہے اور اپنی تمام مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، تو انسان بھی اللہ کی خوشی کے لیے اس کے تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 6، استقامت اور بہادری۔ انسان میں عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے۔ قناعت، بے نیازی، عزم، حوصلہ، صبر، توکل کی طاقت اسے ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبتوں کو جمع مردی سے مقابلہ کرتا ہے۔ نمبر 7، پر امیدی اور شوق شہادت۔ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہونے کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہ اور نا امید نہیں ہوتا، بلکہ وہ نڈر ہو کر اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے لیے جان دینا مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔
نمبر 8 وحدت اور مساوات، عقیدہ توحید پر ایمان انسان میں بنی نوع انسان کی وحدت اور مساوات کا تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہے، کسی کو کسی پر برتری نہیں، جس سے اس کے دل اور نگاہ میں مساوات کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھے بیٹا عقیدہ توحید کے اثرات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ مختصر اگر میں آپ کو بتاؤں تو عقیدہ توحید کو دل سے ماننے والے کی زندگی میں کچھ اثرات، کچھ امپیکٹس ہوں گے اس کے۔ نمبر 1 وہ بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری زندگی موت اللہ کے پاس ہے، لہٰذا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، وہ نڈر ہوتا ہے، لہٰذا وہ میدان جنگ میں بغیر کسی خوف کے اترتا ہے۔ نمبر 2 وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخلوق سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3 اس میں شہادت کا شوق جاگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں شہید اللہ کے لیے ہو رہا ہوں، مجھے اس کی جزا ملے گی۔ نمبر 4 وہ آزادی کی طرف راغب ہوتا ہے، بغیر کسی تردد کے وہ لوگوں میں آزاد رہنا پسند کرتا ہے، وہ غلامی سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے صرف ایک کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ تھے بیٹا عقیدہ توحید کے زندگی پر کچھ اثرات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس سبق میں ہم نے عقیدہ توحید کے تقاضوں کو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھا، نیز عقیدہ توحید کے زندگی پر اثرات۔ مجھے امید ہے میرے بچوں یہ تمام باتیں آپ کو بآسانی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ یہیں پر ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔